أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام خواتین و حضرات، ناظرین اور سامعین کی خدمت میں شعبان معظم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کے قیمتی شب روز اور لمحات کو درک کرنے یعنی ان کو پا لینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک، ماہ معظم کی برکتوں اور اس کی فیوزات سے زیادہ بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ جو فارسی میں بھی، عربی میں بھی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برکت، اور اسی سے لفظ مبارک بنا ہے۔ آپ کسی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یہ برکت، مبارک، یہ بیر اور کاف سے بنا ہے۔ برکہ تو پھر وہ آگے تے ایک اضافی چیز ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا یا ایک عمل کا عام طور پر جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے زیادہ یا کئی گنا غیر معمولی طور پر وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ ماہ رمضان کو ماہ مبارک کہتے ہیں۔ ماہ مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کے دن بابرکت ہیں، اس کی راتیں بابرکت ہیں، اس کے لمحات بابرکت ہیں، اس کے دن سب دنوں سے افضل۔ وہ جو شعبانیہ ہے، رمضان کے شروع میں ہم ہر سال اس خطبے کو دہراتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سال بھی اس کو دہرائیں گے۔ اس کے دن تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، اس کے راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے لمحات اور گھڑیاں سب راتوں سے، گھڑیوں اور لمحوں سے افضل، یہاں تک کہ شب قدر میں یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کوئی سوچے کہ معلوم نہیں اس حدیث کے راوی کوئی معتبر اور مستند بھی ہیں یا نہیں ہیں۔
قرآن مجید ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر ہے کہ یعنی ہمارے فہم سے بالاتر ہے، بس خدا نے کہہ دیا بغیر کسی ذرہ برابر شک کے اس پر ایمان لائے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار جو ہے نا وہ مہینوں سے افضل ہے۔ کتنا افضل ہے یہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینے ایک انسان کی عمر بنتی ہے، پاکستان کی اوسط عمر سے زیادہ بنتی ہے ایک 1000 عمر، یعنی 80-82 سال عبادت کا جتنا آپ کو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ شب قدر کی عبادت کا ملتا ہے آپ کو۔ وہ قرآن کی تلاوت ہو، وہ کسی غریب کی مدد ہو، کوئی نماز ہو، کوئی بھی عمل جو شب قدر میں آپ انجام دیتے ہیں، وہ ایک متوسط، ہمارے وطن عزیز کے متوسط جو انسان کی عمر ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ برکت ہے۔ یعنی اسی طرح ایک آدمی کا مال بابرکت ثابت ہوتا ہے، جیسے دعوت ذی العشیرہ میں وہ برکت جو ہے نا سامنے آ گئی تھی۔ ایک آدمی کا علم بابرکت ہے۔ شیخ مرحوم مجلسی، ان کی کتابوں کو آپ دیکھیں، ان کے زندگی کو جو ہے نا وہ موازنہ کریں، یعنی معجزہ سے کم نہیں لگتا کہ ایک آدمی اس کو برکت ہوتی ہے، یا ایک آدمی ایک کتاب لکھتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان بابرکت کتاب ہے، یہ لکھنے والے کے خلوص کی دلیل ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی گھر تقریباً شیعوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں مفاتیح الجنان موجود نہ ہو۔ اصل میں تو کتاب فارسی میں ہے، البتہ دعائیں عربی میں ہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے، شروع میں تو صرف وہ دعاؤں کا طریقہ وغیرہ بتایا جاتا تھا، فلاں دعا کی یہ فضیلت ہے، فلاں دعا کی یہ فضیلت ہے۔ ابھی الحمدللہ بعض علماء کی کوششوں سے تمام دعاؤں کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ کے آپ کے سامنے وہ آ گیا ہے۔ عرب اگر ہوئے ہے تو اس کے گھر تعریب، فارسی سے عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کے گھر میں عربی مفاتیح الجنان موجود ہے۔ اچھا، اردو میں سب سے پہلے مولانا اختر عباس رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، گجراتی میں، انگلش میں، ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے۔ یہ اس کتاب کے بابرکت ہونے کی دلیل ہے، یعنی لکھنے والے کے خلوص کی جو ہے نا وہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو اعمال، کئی دفعہ اس نقطے کی طرف متوجہ کر چکا ہوں کہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک عمل، اس ایک عمل وہ عمل آپ سب جگہوں پر اس کی قدر و قیمت، اس کا اجر اور ثواب برابر نہیں ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز اپنے گھر کے اندر فرادہ پڑھتے ہیں، قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، صحیح بھی ہے، اگرچہ مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کے حوالے سے کہا گیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پڑوس کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں گے تو وہ باطل ہے، غلط ہے، مسجد آ کے دوبارہ پڑھیں، نہیں، وہ ناقص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے وہ مکمل ہوگی، یعنی اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ گھر بیٹھ کے فرادہ پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے، محلے کی مسجد کا اجر اور ہے، بازار کی مسجد کا اجر اور ہے۔ اچھا جی، عام جامع مسجد میں پڑھی جانے والی نماز جماعت کا ثواب اور ہے۔ مسجد کوفہ، اس ترتیب سے علماء کرام نے مساجد کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ مسجد کوفہ کے بعد آپ کا مسجد النبی ہے، سب سے افضل وہ مسجد الحرام ہے، جہاں ایک نماز کا آپ کو 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ میں اکثر وہ حج ورکشاپ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آپ دیتے ہیں وہ 11 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ، بعض سرکاری اور پرائیویٹ جو ہے نا وہ کاروانوں کے ساتھ 20 لاکھ، ایک آدمی 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ بھی اگر آپ دے دیں وہ مسجد الحرام میں ایک نماز کی قیمت نہیں بنتی۔ 1,00,000 نمازوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے مسجد الحرام میں۔ اسی طرح وقت کا مسئلہ ہے، وقت، اسی طرح ایک ہی عمل ہے، کسی وقت میں اس کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں گے اس کا اجر اور ہے،
درمیان میں پڑھیں گے اور ہے، اور آخر میں جو ہے نا مشکل سے اس کو آپ قضا ہونے سے بچائیں۔ یہ وقت کے اعتبار سے بھی استجابت دعا کہیں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر یعنی بعض اعمال اور اذکار کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، ہر وقت دی گئی ہے، جیسے روایات میں ہے سب سے افضل عمل رمضان مبارک میں استغفار ہے اور صدقہ ہے اور محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میری آپ سے آج درخواست ہوگی کہ یہاں سے فوراً گھر جاتے ہی یقیناً مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں موجود ہے، تحفۃ العوام بھی موجود ہے، اسی طرح وہ مرحوم شیخ مولانا فرمان علی کی بھی ایک دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے، سب میں یہ صلوات امام زین العابدین علیہ السلام نے جو عربی میں ایک کہاوت ہے اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کیا کچھ ہے، یعنی اہل خانہ باہر کے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا ہے۔ اہل بیت کی شان کو اہل بیت سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ یہی وجہ ہے آپ یہ دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوہ، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، پورے صلوات پر مشتمل ہے، اور اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو علم اور حکمت کا کان کہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ مختلف الملائکہ، یہ کوئی معمولی فضیلت اور عظمت نہیں ہے، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ کا معمول کے مطابق روٹین میں آنا جانا ہے۔ میں وہ نورانی چہروں کو ابھی میں دیکھ رہا ہوں اسی مسجد میں جو تینوں ٹائم بعض اور بعض 2 ٹائم کم از کم اس مسجد میں نماز جماعت کے لیے آتے ہیں، یہ مسجد ان کے لیے مختلف ہے۔ جو طالب علم ہے سکول کالج یونیورسٹی جہاں روزانہ وہ جاتا ہے وہ اس کے لیے وہ مختلف ہے، آپ کاروباری ہیں مارکیٹ یا دکان آپ کے لیے مختلف ہے، آپ زمیندار ہیں اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں باغوں میں جاتے ہیں وہ آپ کے لیے مختلف ہے، جہاں آپ کا روٹین میں آنا جانا ہو اس کو مختلف کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کے بارے میں امام زین العابدین نے فرمایا اہل بیت کے کا گھر فرشتوں کے رفت و آمد کی جگہ ہے، فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا فی ہجرت کے موقع پر فرمایا، رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا ہے انی ارا ما لا ترى انی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى، جو میں سن سکتا ہوں اس کو تو بھی سن سکتا ہے، اور جو مجھے نظر آتا ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں اس کو تو بھی جو ہے نا وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ضرور پڑھیں، ایک فضائل کا سمندر ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا جو صحیفہ سجادیہ کی طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بعد یہ چند ایک فضائل بیان کرتے ہیں، پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر چند ایک فضائل کا بیان کرتے ہیں۔ 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جن میں اہل بیت اطہار کے فضائل کو بیان کیا گیا، ایک یہ اور دوسرا زیارت جامعہ کبیرہ، اس کے اندر امام علی النقی علیہ السلام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو شان کو بیان کیا ہے۔ مبعث کے دن 27 رجب کو عجیب بات ہے، 27 رجب ہے اور اس میں بڑی طولانی امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہے، اس کے اندر دیکھیں کہ کس طرح امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ ابھی میں تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے، مختصراً عرض کر دوں کہ شعبان المعظم کے 2 قسم کے اعمال ہیں، بعض وہ ہیں جو مشترک ہیں روزانہ کیے جانے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو پورے مجموعی طور پر رمضان المبارک میں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، پورے مہینے میں اس کو 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں اسی میں حساب کر رہا تھا، روزانہ اگر 33 مرتبہ پڑھیں یہ تقریباً 9 کم 1000 بنتے ہیں، یعنی ایک دن اگر آپ 42 پڑھیں گے باقی 33 تقسیم کریں مہینے پر 4 کو، اس کا بہت اجر بیان کیا ہے۔ روزانہ 70 دفعہ استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، جی ہاں۔ اسی طرح اور باقی دعائیں ہیں،
روزے کی بہت زیادہ فضیلت کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، محمد اور آل محمد پر صلوات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وقتاً فوقتاً ہم اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات باقی سال کے 12 مہینوں میں دن کو رات کو کسی بھی وقت آپ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اس کا اجر اور ثواب ہے، اور شعبان المعظم میں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ شعبان المعظم میں 2 جملے صرف صلوات کے بارے میں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اور رسول خدا نے فَإِنَّهَا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ یا تنماس الذنوب کما تنماس الورق، یہ صلوات کے نتیجے میں 5 یا 6 سیکنڈ کا ذکر اور عبادت ہے۔ آرام سے بھی تسلی ترتیل کے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے اور جھڑتے ہیں۔ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة، اللهم عجل فرج وسهل مخرجه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ مومنین کرام، اس ہفتے میں جو سب سے اہم تاریخ گزری ہے اور مناسبت گزری ہے وہ 27 رجب المرجب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تاریخ ہے۔ یوں تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم آب و گل میں تھا، اور ہماری روایات کے مطابق عالم ارواح میں ہمارے آخری نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کے مربی رہے ہیں، تمام انبیاء کی تربیت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ لیکن اس زمین کے اوپر باضابطہ طور پر جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کے پہلی وحی نازل ہوئی وہ 27 رجب المرجب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امیر المومنین بیان کر سکتے ہیں، امام زین العابدین بیان کر سکتے ہیں، باقی ائمہ معصومین بیان کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ یہ روایت بھی میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں اور ہر سال پڑھتا ہوں، یہ ہمیں زبانی سورہ قل هو اللہ کی طرح یاد ہونی چاہیے۔ اس میں آپ محسوس کریں گے کہ کتنا گہرا تعلق ہے رسول اکرم آپ کے مبعث اور امیر المومنین اور باقی اہل بیت اطہار علیہم السلام، چونکہ امامت ہمارے نزدیک نبوت کا تسلسل ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہ لے کوئی کہ یعنی آخری نبی کے بعد کوئی اور نبی ہے، نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن نے کہہ دیا خاتم النبیین۔ یہ بعض صفات جو انبیاء کے ہیں ان کا کہیں ذکر کیا جاتا ہے تو مخالفین جو کسی نہ کسی بہانہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، اچھا جی کسی پر وحی کا لفظ آ گیا، اچھا یہ ختم نبوت کا انکار کر دیا اس نے، کیونکہ وحی تو صرف نبی پر ہوتی ہے۔ میرے بھائی، حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہا گیا ہے کہ اس کو ہم نے وحی کی، ہاں اچھا جی اس کو دودھ پلا دیں اور اللہ کا نام لے کے اس کو دریا کے حوالے کر دے، یہ وحی ہے۔ وحی شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی پر جو ہے نا وہ وحی نازل کی ہے۔ تو یا کسی کے اوپر فرشتے کا آ جانا یہ مختلف الملائکہ ہے۔ امام جعفر صادق کے گھر مجلس ہوتی تھی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اور مجلس کے اختتام پر امام نے قسم کھا کے فرمایا تھا شاعر سے، جو اپنا کلام امام کی فرمائش پر سنا رہا تھا، لقد شہدت الملائکۃ ہا ہنا، اے جعفر بن عفان اس کا نام تھا، تو جب اپنا کلام سنا رہا تھا شروع میں اہل بیت کی شان اور بعد میں مصائب، تو آسمان کے فرشتے یہاں صف اعضاء پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بکو کما بکینا او اکثر، جتنا ہم روئے بلکہ اس سے بھی زیادہ آسمان کے فرشتے رو رہے تھے۔ کسی کے پاس فرشتے کا آنا یہ اس کے نبی ہونے کی دلیل نہیں وہ بنتی۔ تو امام علی النقی علیہ السلام نے میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی عربی عبارت بھی حذف کر کے صرف ترجمہ آپ کو سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شام جا کے جو آپ تجارت کرتے تھے، آپ نے جب تجارت کے اس پیشے کو ترک کر دیا، مصروفیات کی وجہ سے ظاہر ہے، وَتَصَدَّقَ بِكُلِّ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے تجارت کے نتیجے میں وہ جو کچھ مال دنیا رزق حلال سے آپ کو نوازا تھا، وہ سارا کا سارا رسول خدا نے راہ خدا میں بطور صدقہ دے دیا۔ آپ ہر روز غار حرا جاتے تھے اور اس کی وہ بلند چوٹی کے اوپر چڑھ جاتے تھے، جو حد بیت اللہ سے مشرف ہوئے ہیں وہ اوپر چڑھے بھی ہوں گے، اگر وہ جو ہے نا وہ ضعیف اور بوڑھے نہ ہوں تو آدمی بہرحال وہ چلا جاتا ہے اوپر، غار ثور بھی اور غار حرا بھی، اور وہاں بیٹھ کے ینظر من قللہ الی آثار رحمت اللہ، غار حرا کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو آن حضرت دیکھتے تھے اور اس کی رحمت کی عجیب عجیب اقسام کو دیکھتے تھے، آسمان کے کونے کونے اور زمین کے کونے کونے تک دیکھتے تھے، سمندروں کو دیکھتے تھے، بیابانوں کو دیکھتے تھے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات الہی سے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے سبق حاصل کرتے تھے۔ وَيَعْبُدُ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ، اور وہاں بیٹھ کے اس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ 40 سَنَةً، آپ جب 40 سال کے ہوئے، نظر اللہ تعالی الی قلبہ، تھوڑا سا موازنہ کریں جی، یعنی ان روایات کے درمیان اور ہمارے روایات کے درمیان، جو روایات کہتی ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ اتنے وہ گھبرا گئے، وہاں سے جمپ مار کے خودکشی کرنے والے تھے، پھر جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے چچا کے پاس لے گئی، یہ کیا غیر معمولی جو ہے نا وہ حرکتیں، انہوں نے بتایا آخری نبی جو کہتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھا، اس کو نہیں پتا کہ میں نبی بن گیا ہوں، وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا چچا
وہ ان کو خبر دے رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے نا وہ نبی بن گئے ہیں جی۔ اب اس کو دیکھیے امام علی النقی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ 40 سال کے ہوئے، نظر اللہ تعالیٰ الی قلبہ، اللہ تعالیٰ نے آن حضرت کے قلب پاک کو دیکھا، فوجد افضل القلوب، دیکھا کہ اس کائنات میں جتنے بھی دل والے ہیں سب سے افضل دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میں، وَأَجَلَّهَا، سب سے زیادہ جلیل القدر، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار، سب سے زیادہ خاشع اور متواضع، اذنا لابواب السماء ففتحت، آسمان کے دروازوں کو اجازت دی گئی، تمام آسمان کے دروازہ آن حضرت کے لیے کھول دیے گئے، اور محمد ینظر الیہا، اور ان دروازوں سے آسمان کا آن حضرت نظارہ کرتے تھے، وَأُذِنَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو وحی کی گئی کہ وہ بھی نازل ہوئے، وَمُحَمَّدٌ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور آن حضرت فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، وَأُمِرَ بِالرَّحْمَةِ، رحمت الہی کو حکم دیا گیا، فَأُنزِلَتْ عَلَيْهِ مِنَّ الدُّنْسَاقِ الْعَرْشِ، عرش الہی سے رحمت الہی آن حضرت پر وہ نازل ہوئی، آن حضرت کے سر مبارک پر اور پیشانی مبارک پر، اور وَنَظَرَ إِلَى روح جبرائیل روح الامین، آپ نے روح الامین کو جبرائیل کو بھی دیکھا، المطوق بالنور، جو کہ ایک نورانی حلقہ ان کے گلے میں تھا، اس کا لقب ہے طاؤوس الملائکہ، طاؤوس مور کو کہتے ہیں۔ ایک ہمارے ایک عالم دین بھی گزرے ہیں ابن طاؤوس، ان کے والد بہت زیادہ خوبصورت تھے، لہذا ان کو ابن طاؤوس کہا جاتا ہے۔ جبرائیل امین باقی فرشتوں میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اس لیے ان کو طاؤوس الملائکہ کہا جاتا ہے۔ یا حبت نازل ہوئے، وَأَخَذَ بِضَبُعِهِ وَحَدَّهُ، آپ کی شانہ مبارک سے کو ہاتھ میں لیا اور اس کو حرکت دی اور فرمایا یا محمد اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا وما اقرأ، قال اقرأ، یہ سورہ علق کی جو ہے نا وہ آپ نے تلاوت کی۔ وَنَزَلَ مُحَمَّدُ مِنَ الْجَبَلِ، اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت وہ اس غار حرا کی پہاڑی سے نیچے تشریف لے آئے، اور وَغَشِيَهُ مِن تَعْظِيمِ جَلَالِ اللَّهِ وَوَرَدَ عَلَيْهِ مِن كَبِيرِ شَانِهِ مَا رَكَبُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے آپ کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے جس طرح ایک بخار والے آدمی کی ہوتی ہے، اس لیے نہیں کہ یہ کیا ہو گیا، نہیں، اللہ کی عظمت کے احساس سے یہ امام معصومین روتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، خاتون جنت نے ایک شیشی کے اندر اپنے ان اشکوں کو اور آنسوں کو جمع کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی خوف سے اور اس کے عظمت کے احساس سے گرتے تھے، اور وصیت فرمائی جب اس دنیا سے جانے لگوں ان اشکوں کو میرے ساتھ وہ دفنا دیا جائے۔ خوف عذاب کا خوف نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے جو ان کو رلاتا تھا۔ امیر المومنین کے بارے میں ہے نا زرار کا، میں دیکھتا تھا رات کی تاریکی، رات اپنے پردے جب گرا دیتی تھی، امیر المومنین اپنے محاسن کو، ریش مبارک کو ہاتھ میں لیتے تھے، یہ تململ تململ السلیم، اس طرح تڑپتے تھے جس طرح سانپ کا کاٹا ہوا، اور کہتے تھے کہ آہ من قلت الزاد، یہ سفر زیادہ راہ کم ہے اور یہ سفر لمبا ہے اور دشوار گزار ہے، آہ من طول سفر و خشونت الطریق، جی یہ اللہ کی عظمت رلاتی تھی، گناہوں کا خوف نہیں۔ وہ قسیم النار والجنت، جنت کی کنجیاں اور جہنم کی کنجیاں امیر المومنین کو دی جائیں گی روز قیامت خاص تقریب کے اندر۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا اور وقد اشتد علیہ ما یخاف، اور پھر آپ کو یہ خوف لاحق تھا کہ لوگ کہیں مجھے نہ جھٹلائیں، کوئی ساحر کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا، جی اور اسی طرح اعقل الخلق اللہ اکبر، سب سے زیادہ آن حضرت کو ناپسندیدہ شیطان اور وہ دیوانوں والی حرکتیں تھی اور ان کے اقوال۔ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اس پر توجہ کیجئے، جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے یہ شیعہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے رسول خدا کے بارے میں، امام معصوم کی زبان مبارک سے، امام علی النقی رسول خدا کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو ہر شیعہ کا عقیدہ ہے۔
جی ہاں فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَشْرَحَ صَدْرَهُ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ آن حضرت کا شرح صدر فرمائے، سرجری نہیں جیسے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جی آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے کشادہ کرنا چاہا، وَيُشَجِّعُ قَلْبَهُ، اور آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تشجیع کسی کو شجاعت دلانا، حوصلہ دلانا، دل جوئی کرنا۔ جی ہاں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے؟ آن حضرت کی تقویت کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کے دل کو کفار کے مقابلے میں مضبوط کرنے کے لیے۔ فَأَنْتَقَ اللَّهُ الْجِبَالَ وَالصُّخُورَ وَالْمَدَرَ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پتھروں کو اور ڈھیلوں کو، مٹی کی ڈھیر کو بولنے کی طاقت دی اور بولنے کا حکم دیا، پہاڑوں کو، جی۔ اور وَكُلَّمَا وَصَلَ إِلَى شَيْءٍ مِّنْهَا، جب بھی آپ چلتے وقت کسی پہاڑی پتھر یا ڈھیلے کے قریب سے گزرتے تھے، ناداہو، یہ بے جان چیزیں ان حضرت کو پکارتی تھی، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ابشر۔ آپ کو یہ در و دیوار آپ کو نبوت ملنے کی بشارت پیش کرتے تھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق پر فضیلت اور برتری فرمی ہے۔ وَجَمَّلَكَ وَزَيَّنَكَ وَأَكْرَمَكَ فَوْقَ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، سب سے زیادہ محترم اور مکرم بنایا ہے، اولین سے لے کر آخرین تک۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں کوئی مخلوق آن حضرت کی برابری نہیں کر سکتی۔ جی، لا يحزنك ان تقول قریش انك مجنون، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آپ قریش کی اس بات سے محزون نہ ہوں، فکر مند نہ ہوں کہ لوگ آپ کو مجنون کہیں گے۔ دیا اور فإن الفاضل من فضلہ، بافضیلت وہ ہے جس کو اللہ فضیلت دے، جی رب العالمین۔ والکریم، کریم یا مکرم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کی تکریم فرمائے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ یہ امام علی النقی ہے، تمام مخلوقات، جو مخلوق ہے اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انگوٹھی کے اوپر جو تحریر تھی وہ یہ سورہ رعد کی آیت تھی، اللہ خالق کل شیء۔ اپنے عقیدہ کو انگوٹھی کے اوپر لکھ کے امام نے رکھا ہوا تھا، اس کو آپ پہنتے تھے۔ تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ فلا یضیقن صدرک من تکذیب قریش وعناء العرب، آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ فسوف بلغک ربک اقصی منتہى الکرامات، جی کرم کی آخری منزل پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا۔ وَيَرْفَعُكَ إِلَىٰ أَرْفَعِ الدَّرَجَاتِ، بلند ترین درجات پر آپ کو اللہ تعالیٰ فائد فرمائے گا۔ اس کے بعد توجہ سے سنیے گا، وَسَوْفَ يُنَعِّمُ وَيُفَرِّجُ أَوْلِيَاءَكَ بِوَصِيِّكَ علی ابن ابی طالب، اور علی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے ولیوں اور آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں کو خوشحال کر دے گا۔ جی، وَسَوْفَ يَبُثُّ عُلُومَكَ فِي الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علوم کو یعنی پورے شہر جی اور جو ہے نا بندوں کے درمیان آپ کی تعلیمات کو پھیلائے گا اللہ تعالیٰ۔ کس کے ذریعے؟ بے مفتاحی کا، تیری کنجی کے ذریعے اور تیری حکمت کا دروازہ یعنی علی کے ذریعے۔ پوری دنیا میں علوم علی کے ذریعے اور اولاد علی کے ذریعے پہنچیں گے، علی بن ابی طالب۔ وَسَوْفَ يُقِرُّ عَيْنَيْكَ بِبِنْتِكَ فاطمہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے گا آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے ذریعے۔ وَسَوْفَ يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ عَلِيٍّ، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی فاطمہ اور علی کو حسن اور حسین جیسے نواسے عطا فرمائے گا جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وَسَوْفَ يَنْشُرُ فِي الْبِلَادِ دِينُكَ، اور پوری دنیا میں آپ کا دین پھیل جائے گا۔ وَيُعَظِّمُ أُجُورَ الْمُحِبِّينَ لَكَ، اللہ تعالیٰ وہ آپ کے محبوں کا جو اجر ہے اس کو کئی گناہ کر دے گا، اور آپ کے محب اور آپ کے بھائی علی کے محبوں کا اجر یہ باقی لوگوں کی عبادات اور اعمال کا اجر سے زیادہ ہوگا۔ وَسَوْفَ يَضَعُ
فی یدک لواء الحمد، اللہ تعالیٰ لواء الحمد روز قیامت آپ کو دے گا، آپ کے ہاتھ میں تھمائے گا، فتضعہ فی ید اخیک، اور آپ یہ لواء الحمد اپنے بھائی علی کے ہاتھ میں دیں گے، فیکون تحتہ کل نبی و صدیق و شہید، روز قیامت ہر نبی، ہر صدیق اور شہید وہ لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، وَيَكُونَ قَائِدَهُمْ اجمعین الی جنات النعیم، اور یہ انبیاء اور شہداء اور صدیقین اسے لواء الحمد کے سائے میں اور علی کی قیادت میں فردوس برین میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کے حقیقی محبین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ زیادہ جو مستند ہے روایت وہ جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ ہے، جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی، لیکن یہ ایک روایت رمضان مبارک کی پہلی کی بھی ہے، اسی طرح رمضان کی آخر کی بھی ہے۔ ہم اپنی مسجد میں جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ کو اس مناسبت سے میلاد کی محفل منعقد کر چکے ہیں، لیکن کسی بھی نام کا امام کا یا امام زادہ یا امام زادی کا ذکر کسی بھی اگر ذکر کیا جائے وہ کوئی جو ہے نا وہ غیر مناسب نہیں ہوتا، یہ بعض مومنین کی خواہش کے مطابق اور تبرک کی خاطر اس مکرمہ کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین نے جناب زینب کبریٰ کے فضائل کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے، اس سے بڑھ کے کسی فضیلت کا آپ تصور نہیں کر سکتے، فرماتے ہیں الحمدللہ یا عمّا، پھوپھی جان الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، آپ وہ عالم ہے کہ جس نے کسی عام استاد سے استفادہ نہیں کیا، وہ دین کا سمجھ رکھتی ہے کہ جو آپ نے کسی عام انسان سے نہیں سیکھا یا نہیں سمجھا۔ ان کے فضائل جو ہیں وہ اگرچہ مدینے میں بھی درس قرآن دیتی تھی، تفسیر دیتی تھی، لیکن ان کا جو جوہر اس مکرمہ کا کھلا ہے وہ کربلا کے واقعے میں، خود کربلا کے اندر بھی اور کوفہ اور شام کے درباروں میں بھی ایک آپ کی شجاعت کا ایک جملہ عرض کیے دیتا ہوں، اور میرا خیال میں بہت ہے وہ، یہ دربار یزید میں کھڑے ہو کے یہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں فرمایا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کئی نمونے اور طریقے ہیں۔ آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی، اس کو پردے کا حکم دیں۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا وہ ثانی زہرا کے حالات زندگی، جب جناب فاطمۃ الزہرا کا جنازہ اٹھا ہے، 6 سال عمر تھی، اور جو چادر پہنی ہوئی تھی وہ زمین سے خط کھینچتی جاتی تھی، جناب دختر جناب زینب کبریٰ علیہ السلام کا جی۔ تو دربار فرمایا کہ یہ بے پردہ بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو پردے کا حکم دیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کا حکم دیں، سود لیتا اس کو سود خوری سے روکیں، رشوت خور سے رشوت خوری سے روکیں، اور جو گناہ بھی آپ کے سامنے کوئی کرتا ہے اس کو روکیں، ٹوکے طریقے سے۔ نہی عن منکر، برائی سے روکنا اسی طرح واجب ہے جس طرح یہ 5 وقت کی نماز واجب ہے، فروع دین میں سے ایک فرع نہی عن منکر ہے۔ اور فرمایا وہ افضل من ذالک کلہ، امیر المومنین کے الفاظ ہیں یہ، نہی عن منکر کا جو سب سے افضل نمونہ یا طریقہ ہے، کلمۃ حق عند امام جائر، کسی ظالم اور جابر کے سامنے کھڑے ہو کے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کرنا، یہ جملہ سننے کے قابل ہے۔ دنیا والے سنیں، یزید سے براہ راست مخاطب ہو کے فرماتی ہیں، میں نے بڑے بڑے کربلا میں دل خراش منظر دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس وقت وہ تیرے سامنے کھڑی ہے، جی یہ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثانی زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.